جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے پولیس کے خلاف تو ہمارے ذہن میں ایک نفرت بھری دی گئی ہے، اور جہاں سے ہم پولیس کو دیکھتے ہیں وہاں سے رشوت خور اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن شروع سے ایک کانفیڈنس تھا کہ جو پاکستان کا جو سائبر کرائم کا ادارہ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، سنتے بھی تھے ہر جگہ، اور خود بھی ہمارا بیک گراؤنڈ کچھ اسی طرح سے تھا، سی ایس سے ریلیٹڈ، تو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ سائبر کرائم ہی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان کے لیے واقعی کام کرتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ساتھ ایک اسکیم ہو گیا OLX پہ تقریباً 60,000 کا۔ میں نے پیمنٹ پہلے سینڈ کر دی، اور فون میں نے ایک منگوانا تھا لیکن اس بندے نے مجھے پیمنٹ بھیجی نہیں، تو بہت فرسٹریشن کا وہ پیریڈ تھا کیونکہ وہ لائف کا پہلا اسکیم تھا میرے ساتھ۔ تو میں نے رخ کیا سائبر کرائم کا، میں نے کہا فائنلی آج میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ سامنا آمنا ہونے ہی والا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں سائبر کرائم کے آفس چلا گیا۔ سب سے پہلی اور مزے کی بات کہ وہاں پہ لائٹ ہی نہیں تھی۔ صبح کے تقریباً میں 10-11 بجے پہنچا، اور سائبر کرائم کا جو آفیشیل ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، اور وہ میری اپلیکیشن نہیں درج کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جی لائٹ آئے گی تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ دائر ہوگی۔ خیر میں نے وہ ٹائم 2-3 گھنٹے ادھر ادھر گزارا، اور وہاں پر گیا تو جب لائٹ آ گئی تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے، جو آفیسر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے جی آپ کے ساتھ کیا اسکیم ہوا ہے 60,000 کا؟ اسکیم یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ فلانی مائی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 5 لاکھ کا اسکیم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے 60,000 کا تو کوئی اسکیم ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ گورنمنٹ سائبر کرائم کے آفیسرز کو اس چیز کے منتھلی بیسس پہ پیسے دے رہی ہے کہ ان کے پاس جو بندہ آئے اپنے ساتھ ایک فراڈ کی کہانی لے کر، آپ اس سے بڑی زیادہ دردناک کہانی سنا کر اسے سیٹسفائی کر کے بھیج دیں کہ سر آپ کے ساتھ جو اسکیم ہوا ہے وہ تو اسکیم ہی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ تو بڑے بڑے اسکیم ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے کہانی سناتا ہے، کہتا ہے جی یہ اماں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے اپنے کینسر کا علاج کروانا تھا، تو کوئی ان سے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ لے کے چلا گیا، تو آپ کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جی 60,000 والا۔ یہ پاکستانی سائبر کرائم کے حالات ہیں۔ خیر میں نے ادھر اپنی اپلیکیشن دے دی، پھر بھی تو آئی تھنک مارچ کا مہینہ تھا اور 800 کچھ نمبر تھا میرا، 862 تھا آئی تھنک، تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس سال کا جو ہے 862 نمبر آپ کا ہے کیس کا، تو ہم آپ کو جو ہے نا کال میسج کریں گے جو بھی پروگریس ہوگی۔ اس بات کو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک میرا 800 نمبر والا کیس نہیں آ رہا۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے سائبر کرائم کے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے وہ نے ایک اور بھی بات کی، وہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو واقعی جو اصل والا جو سائبر کا کیس ہے وہ تو ابھی تک آیا ہی صرف ایک ہے ہمارے پاس، تو یہ فراڈ شاٹ جو آن لائن جو اسکیمز ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے کھاتے میں آتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر وہ ڈپارٹمنٹ بتا دو ہمیں جس کے کھاتے میں آتے ہیں، جو جتنا آن لائن فراڈ ہو رہا ہے ڈیلی میں کروڑوں روپے کا جو آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، وہ لوگ کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں، کوئی ڈپارٹمنٹ بتا دیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف ہراسمنٹ والے کیس آئیں گے، آپ اسی کو ڈیل کریں گے، وہ بھی جو صحیح زیادہ پیسہ پھینکے گا آپ کے اوپر آپ اسی کو ڈیل کریں گے، کیونکہ جو آپ کو سیلری مل رہی ہے وہ تو صرف اس چیز کی مل رہی ہے کہ جو آپ کے پاس آئے آپ اس سے زیادہ کمپلیکس کیس اسے بتا کے واپس بھیج دو۔ تو خیر میں وہ ان کے ریئیکشن سے سمجھ گیا تھا جتنا سا میرے کیس پہ عمل ہونے والا ہے، تو میں بس وہاں سے اپنی بائک پہ بیٹھا اور میں واپس آ گیا۔ اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں، اور تب کے بعد سے میرا جو ہے وہ سائبر کرائم سے بھی بالکل اعتماد اٹھ چکا ہے۔ تو اب سائبر کرائم کا کام جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو پکڑنا، ڈکی بھائی کو پکڑنا، اور اس طرح کے سیلیبریٹیز کو پکڑنا جو ٹک ٹاکرز وغیرہ ہیں جہاں سے پیسہ نکلتا ہے، صرف یہی کام رہ گیا۔ باقی عوام کے لیے جو ہے سائبر کرائم کی وہی ایک حیثیت ہے جو کہ عوام اپنی جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنی ایک اپلیکیشن دائر کرتی ہے، تو جتنا سا ایکشن جو ہے وہ پولیس لیتی ہے اس کی اپلیکیشن پہ، تو اتنا ہی ایکشن آپ کی اپلیکیشن پہ سائبر کرائم لے گا۔ تھینک یو سو مچ۔